أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، اور انہیں ڈرائیے اے پیغمبر، انہیں ڈرائیے اس وحی کے ذریعے. وأنذر، اور ڈرائیے بھی اس وحی کے ذریعے الذین، ان لوگوں کو یخافون، جو خوف رکھتے ہیں اس بات کا کہ ان یحشروا، کہ وہ جمع کیے جائیں گے الی ربہم، اپنے رب کے ہاں. لیس لہم من دونہ ولی، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا، یار و مددگار نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور ان لوگوں کو یریدون وجہہ. ولا تطرد الذین، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیں، یدعون ربهم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداة والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، ان کو نہ نکالیے. ما علیک من حسابہم من شیء، ما علیک من حسابہم، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری اور پر ہے. فتطردہم، کہ جس کی وجہ سے آپ انہیں نکال باہر کرو. فتکون من الظالمین، اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ. قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت لوگ بکثرت رہتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے. اگر آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اس طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور ایسی ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، بعضهم، ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض دوسرے لوگوں کی وجہ سے، بس دوسرے لوگوں کے ذریعے، لیقولوا، تاکہ وہ یہ کہیں کہ ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے. من اللہ، کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے. من بیننا، ہمارے درمیان میں سے. الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا. یہ کافر یہ بات جو کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. اللہ زیادہ جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ غریب مسلمان اس حیثیت سے ان امیر کافروں کے لیے ایک آزمائش کا سبب بنے کہ آیا یہ لوگ اصل اہمیت حق کو بات کو دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس حق کے ماننے والے غریب ہیں. دوسرے یہ کہ جو کافر کا یہ جملہ ہے تو یہ تنزیہ انداز میں تھا، اور یعنی ساری دنیا میں یہی کم حیثیت لوگ اللہ کو ملے تھے جن پر وہ احسان کر کے انہیں جنت کا مستحق قرار دے. اس کے جواب میں کہا کہ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ پاک جو ہے وہ شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے.
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے، لکھا ہے۔ کتبہ کسل میں علایت لزوم اور فرض کے معنی میں آتا ہے، اور انہ من عمل منکم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، سوءا بجہالت، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإنہ غفور رحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح نفصل تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات نشانیوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الضَّمِيرُ لِمَا يُوحَى إِلَيْهِ، ضمیر لوٹ رہی ہے اس چیز کی طرف جو الیہ، یعنی پاک کی طرف جو چیز وحی کی جا رہی تھی اسی کی طرف۔ انذر بالقرآن، انذر بالشریعہ، یا انذر اس چیز کے ساتھ ڈرائیے جس کی حال کی طرف وحی کی گئی ہے۔ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، وہ لوگ جو یہ خوف کھاتے ہیں کہ اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے۔ ہم المؤمنون، وہ یا تو ایمان والے ہیں، المفرطون فی العمل، جو عمل کے اندر جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں، اول مجوزون الحش، مؤمنا کان او کافرا مقرا بھی، یا وہ لوگ ہیں کہ جو حشر کو جائز قرار دیتے ہیں اور ممکن قرار دیتے ہیں کہ حشر ہوگا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، اور اس حشر کا اقرار کرنے والے ہیں، او مترددا فیہ، یا جو حشر کے اندر شک کرنے والے ہیں۔ فإن الانذار یرجع فیہ، نجا ینجا کا معنی ہے فائدہ مند ہونا، فإن الانذار ینجع فیہم، اس لیے کہ انذار انہی لوگوں کے اندر جو ہے نفع مند ہو سکتا ہے، یعنی جو حشر پر ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں لیکن عمل کے اندر مفرط ہیں، یا حشر کو ممکن کہنے والے ہیں اور ان کا اس کا اقرار کرنے والے ہیں، یا اس میں متردد ہیں، انہی میں انذار جو ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے، دون الفارغین الجازمین باستحالتہ، نہ کہ وہ کہ جو ان تمام اقرار وغیرہ سے فارغ ہوں اور حشر کے بارے میں ان کا کوئی عقیدہ ہی نہ ہو، بلکہ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہو کہ حشر کو وہ محال سمجھتے ہوں، جازمین باستحالہ، حشر کے محال ہونے کا انہیں یقین ہو کہ حشر تو ناممکن ہے، تو انہیں انذار کا فائدہ نہیں ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی یار و مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، فی موضع الحال من یخشرو، یخشرو سے جو یہ حال کے موضع پر ہے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی یار و مددگار ہوگا سوائے اللہ کے۔ فإن المخوف هو الحشر، اس لیے کہ جس چیز سے الذین یخافون ان یحشروا، مخوف جو چیز ان کو ڈرانے والی ہے وہ حشر ہے، علی هذه حال، اس حالت پر کہ جب ان کے لیے نہ کوئی سفارشی ہو اور نہ ہی ان کے لیے کوئی یار و مددگار ہو سوائے اللہ کے۔ اب موضع حال میں یحشر، مطلب یہ ہے کہ
الذین یخافون الکفار، کہ جو لوگ حشر سے ڈرتے ہیں تو وہ کافر ہیں ظاہر ہے، اور کافروں کا جو ہے وہ کوئی بھی وہاں پر مددگار وہ نہیں ہوگا، نبی پاک بھی ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ نبی پاک کے لیے جو شفاعت کا اثبات ہے کہ وہ مومنین کی شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے، تو وہ نیک لوگوں کے لیے ہوگی اور ایمانداروں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ لعلہم یتقون، لکی یتقو، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ یعنی وہ ڈر جائیں، یہ ڈرانا اس لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور آپ نہ نکالیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو بلاتے ہیں صبح و شام، بعض ما امرہ بانذار غیر المتقین، بعض اس کے کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا غیر متقین کے انذار کا، لیتقوا امرہ، تاکہ وہ اللہ کے حکم کے لیے جو ہے وہ تقوی اختیار کر لیں، بے کرام المتقین، متقین کو جو ہے وہ عزت دے کر، وہ تقریبہم، اور ان کے قرب قریب ہو کر، تو وہ اللہ یطردہم ترضیۃ للقریش، اور یہ کہ ان متقین کو آپ جو ہے وہ قریش کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ سے دور نہ کریں، اپنے پاس سے مجلس سے نہ نکالیں۔ اور رویہ انہم قالوا، یہ روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لو طردت هؤلاء العابد، اگر آپ ان غلاموں کو دور کر دیں، نکال دیں اپنی مجلس سے، یعنون فقراء المسلمین، اور وہ اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے غریب فقراء کو مراد لے رہے تھے، جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب، خباب، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے، اگر آپ ان کو نکال دیں تو جلسنا الیک وحادثناک، ہم محمد آپ کے پاس بیٹھیں گے بھی اور آپ سے بات بھی کریں گے۔ فقال ما انا بطارد المؤمنین، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایمان والوں کو جو ہے وہ نکالنے والا نہیں ہوں مجلس سے۔ قالوا فاقمهم عنا اذا جئناک، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب ہم آ جائیں تو ہم سے آپ نے جو اٹھا دیا کریں کہ تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔ قال نعم، تو آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ وروی ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال له، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے آپ سے عرض کی، لو فعلت حتى تنظر الى ماذا يسيرون، اگر آپ ایسا کریں گے یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ الى ماذا یسیرون، کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اگر یہ کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فذا بصحیفہ، آپ نے ایک صحیفہ منگوایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منگوایا کہ تاکہ وہ لکھیں۔ فنزلت، یہ آیت نازل ہوگی، والمراد بذکر الغداة والعشی الدوام، یہاں پر صبح و شام کا جو ذکر ہے یہ دوام سے کنایا ہے، ایسا نہیں کہ صرف صبح و شام ہی وہ یہ کام کرتے تھے، یعنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے۔ وکیل صلاۃ الصبح والعصر، اور یہ کہا گیا کہ اس سے صبح اور شام کی عصر کی نماز مراد ہیں۔ وقرأ ابن عامر بالغدوہ ہونا، وفی الکافی، ابن عامر نے جو ہے غدوہ پڑھا ہے صبح کا وقت۔ یہاں پر بھی سورہ کاف کے اندر بھی یہاں پر یہ لفظ ہے تو انہوں نے اس کو غدوہ پڑھا ہے۔ یریدون وجہہ، حال من یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے رب کی اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ حال ہے یدعون سے، اے یدعون ربہم، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، مخلصین فیہ، اس کے اندر اخلاص کے ساتھ، اس پکار میں اخلاص کے ساتھ،
یعنی رضامندی خوشنودی اللہ ہی کی چاہتے ہیں. قید الدعاء بالاخلاص، دعا کو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ مقید کیا، یعنی یریدون وجہ کے ساتھ مقید کیا. تنبیہاً، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ علی انہا ملاک الامر، کہ یہ جو ہے وہ بڑا کام ہے، ملاک الامر ہے، بڑی بات ہے دعا کے بارے میں، اہم بات ہے کہ دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ورتب النہی علیہ، اور اسی پر جو ہے وہ نہیں کو مرتب کیا کہ یہ بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے ہیں، لہذا آپ ان کو نہ نکالیے. اشعاراً، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس بات کا اشعار کرتے ہوئے کہ بأنہ یقتضی اکرامہ، کہ یہ جو اخلاص ہے ان کا، یہ ان کے اکرام کا تقاضا کرتا ہے. وینافی ابعادہ، اور ان کو دور کرنے کی نفی کرتا ہے. یہ مخلص ہیں تو مخلصین کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے، نہ کہ انہیں دور کیا جاتا ہے. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ای لیس علیک حساب ایمانہم، یعنی آپ پر ان کے ایمان کا کوئی حساب نہیں ہے. فلعل ایمانہم عند اللہ اعظم من ایمان من تطردہم بسؤالہم طمعا فی ایمانہم، ممکن ہے کہ ان کا ایمان اللہ کے ہاں ان کے ایمان سے زیادہ بڑا ہو جن کے سوال پر آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں، نکالیں گے ان دوسرے قریشیوں کے ایمان کی طمع میں. لو آمنوا، اگر وہ ایمان لائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمان سے اب بھی ان کا ایمان جو اللہ کے ہاں زیادہ بڑا ہو. وَلَيْسَ عَلَيْكَ اعْتِبَارُ بِبَوَاطِنِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ، اور آپ پر جو ہے وہ ان کے باطن اور ان کے اخلاص کا اعتبار آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے ظاہر کا اعتبار کریں. ان کے باطن کا اور ان کے اخلاص کا اعتبار آپ پہ لازم نہیں ہے. لما اتسموا بصیرت المتقین، جب یہ متقین کی سیرت میں جو ہے وہ سامنے آئے ہیں تو آپ صرف ان کے ظاہر کو دیکھیں. فإن كان لهم باطن غیر مرضی، اگر ان کے لیے ایسا باطن ہے جو پسندیدہ نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کما ذکرہ المشرکون وطعنوا فی دینہم، تو اور ان کے دین میں انہوں نے جو ہے وہ طعنہ دیا ہے اور نقص نکالا ہے. فحسابہم علیہم، تو ان مسلمانوں کا حساب ان پر ہے. لا یتعداہم الیک، اور وہ ان کا حساب ان سے متعدی ہو کر آپ تک نہیں پہنچے گا. کما ان حسابک علیک، جیسے کہ آپ کا حساب آپ پر ہے. لا یتعداک الیہم، آپ کا حساب ان تک نہیں پہنچے گا، آپ کا حساب آپ کو پار کر کے ان تک نہیں پہنچے گا. وکیل ما علیک من حساب رزقہم ای من فقرہم، یعنی آپ پر جو ہے وہ ان کے رزق کا حساب نہیں ہے، یعنی ان کی جو غربت اس کا حساب آپ پر نہیں ہے. وکیل الضمیر للمشرکین، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ مشرکین، ہم ضمیر جو ہے وہ مشرکین کی طرف لوٹتی ہے کہ ما علیک من حساب المشرکین من شیء، کہ والمانا لا تواخذ بحسابہم ولا هم بحسابک، آپ ان مشرکین کے حساب سے آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا اور ان کا آپ کے حساب سے نہیں ہوگا. حتی یہمک ایمانہم، یہاں تک کہ آپ کو جو ہے وہ غم میں ڈال دے ان کا ایمان، اور اتنا اہم ہو آپ کے لیے ان کا ایمان. بحیث تطرد المؤمنین طمعا فیہ، کہ آپ مومنین کو اس لیے نکال دیں کہ ان کے ایمان کی طمع میں ان کو نکال دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. فتطردہم فتبعدہم، کہ آپ انہیں دور کر دیں. وہ جواب النفی، وہ نفی کا جواب ہے کہ آپ پر حساب نہیں ہے کہ آپ انہیں دور کر دیں. فتکون من الظالمین، اگر آپ ایسا کریں گے معاذ اللہ تو جو یہ آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. جواب النفی، یہ بھی نفی کا جواب ہے. ویجوز عطف علی فتطردہم، اس کا عطف جو ہے فتطردہم پر بھی ہو سکتا ہے، علی وجہ تسبب، تسبب کے طور پر، کہ اطراد جو ہوگا یہ سبب بنے گا ظلم کا،
وفی نظر، اس میں کہتے ہیں نظر ہے، یعنی فتکون من الظالمین ہوا جواب النفی، پہلا جو ہے فتطردہم فتبعدہم ہوا جواب النفی، معنی یہ کہ ما تأتینا فتحدثنا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ایسے ہی ہم نے جو ہے وہ بعض کو بعض کے ساتھ جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا، آزمایا، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْفِتَنُ وهو اختلاف احوال الناس فی امور الدنیا، اور اسی جیسی آزمائش وہ ہے کہ جو دنیا کے امور میں لوگوں کے احوال کا مختلف ہونا ہے، فتنہ ای ابتلینا بعضهم ببعض، فتنہ کا معنی کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بعض کو بعض کے ساتھ جو ہے وہ فی امر الدین، دین کے معاملے میں آزمایا ہے، فقدمنا هؤلاء الضعفاء على اشرف قریش بالسبق الى الایمان، تو ہم نے جو ہے وہ ان ضعفاء کو اور کمزور اور غریب لوگوں کو اشراف قریش پر ایمان میں سبقت کے ساتھ جو ہے وہ مقدم رکھا، لَيَقُولُوا هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ای هؤلاء، یعنی وہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے من انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، بالہدایت، ہدایت کا، والتوفیق اور توفیق کا، لما یسعدہم دوننا، کہ جو انہیں خوشبخت بنا دے ہمیں چھوڑ کر، ونحن الاکابر والرؤوسا، ہم اکابر ہیں اور رئیس و بڑے ہیں، وہم المساکین والضعفاء، اور وہ غریب اور کمزور ہیں، تو یہ کہ وہ انکار لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق والسبق إلى الخير كقولهم، تو یہ انکار ہے اس بات کا، یعنی ایسا کیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس لیے کہ ان کا، ان حضرات کا جو غریب مسلمان تھے، ان کا ان قریشیوں کے درمیان میں سے جو ہے وہ اصابہ حق کے لیے اور خیر کی طرف سبقت کے لیے جو ہے وہ خاص ہو جانا، یہ ان کے جو ہے وہ یہ اللہ کے اسکول کی طرح ہے، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ اسلام دین جو ہے یہ بہتر ہوتا تو یہ ضعفاء ہم سے آگے نہ ہوتے، گویا کہ یہ انکار ہے اس بات کا کہ یہ دین بہتر نہیں ہے، وَاللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ، اور لام عاقبت کے لیے ہے، یہ جو لام ہے لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ، تاکہ ہم نے آزمایا کہ عاقبتاً اور انجام کار یہ کہ ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ، اول التعلیل، یا یہ تعلیل کے لیے اس بات کر کے کہ فتنہ جو ہے یہ خزلنا کے معنی کو متضمن ہو، کذالک خزلنا، ایسے ہی ہم نے ذلیل کیا بعض کو بعض کے ساتھ، لیقولوا ہؤلاء، ذلیل کے لیے اسی کے پر یہ لام کے ہوگا، فتنہم ابتلیناہم فکیف، پھر اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر فتنہم جو ہے اگر اس کا معنی ابتلیناہم ہو تو پھر ابتلا کو جو ہے وہ کیسے جو ہے یقولو اس قول کا جو ہے وہ سبب بنایا جا سکتا ہے، اس کا جواب یہ کہ فتنہ جو ہے یہ خزلنا کے معنی میں معنی کو متضمن ہے، اور ان کا جو خذلان ہے، ان کا جو ذلیل ہونا ہے، یہ ان کے آزمائش کا سبب ہے، اور
پھر وہ سبب ہے اس قول کا۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین بمن یقع منہ الایمان، کہ کیا اللہ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے کہ جن سے ایمان واقع ہوتا ہے، اور جو شکر گزار ہیں، ویوفقہ، اور تو اللہ اسے ہی توفیق دے گا، وبمن لا یقع منہ، اور جس سے نہیں ہوگا فیغفر، تو اللہ اسے چھوڑ دے گا اور اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة الذين يؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، هم الذين يدعون ربهم، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، وصفهم بالایمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالایمان، ان کی جو ہے وہ صفت بیان کی قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ اور ان حجتوں کی اتباع کے ساتھ بعد ما وصفهم، بعد اس کے کہ ان کو وصف بیان کی بالمواظبت علی العبادت، عبادت پر مواظبت کے ساتھ بھی، کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ امرہ بیان یبدا بالتسلیم، اور پھر یہ بھی حکم دیا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ سلام کرنے میں ان سے پہل کریں، او یبلغ سلام اللہ، یہ کہ آپ جو ہے وہ اللہ کا سلام پہنچائیں ان تک، وَيُبَشِّرُهُم بِسِعَةِ رَحْمَتِهِ، اور انہیں اللہ کی رحمت کی کشادگی، وفضلہ، اور اس کے فضل کی جو خبری دیجیے، بعد النہی عن طردہم، ان کو نکالنے کی نئی کے بعد، پھر یہ بات کی ایذاناً، اس بات کی طرف اشارہ اور اعلان کرتے ہوئے کہ بِأَنَّهُمُ الْجَامِعُونَ لِفَضِيلَتَيْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، اس لیے کہ وہ دونوں فضیلتوں، علم اور عمل کی دونوں فضیلتوں کو جمع کرنے والے ہیں۔ ومن کان کذالک، اور جو ایسا ہو جو اس کا علم بھی پورا ہو اور عمل بھی، ینبغی ان یقرب، مناسب یہ ہے کہ اسے قریب رکھا جائے، ولا یطرد، اور اسے دور نہ کیا جائے، ویعز، اور اسے عزت دی جائے، ولا یذل، اور اس کو جو ہے وہ ولا یذل، اور اسے ذلیل نہ کیا جائے، ویبشر من اللہ بالسلامۃ فی الدنیا، اور اسے اللہ کی طرف سے دنیا میں سلامتی اور آخرت میں رحمت کی خوشخبری دی جائے۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ان قوما جاؤ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ نبی پاک کے پاس آئے، فقالوا، تو انہوں نے عرض کی، ان اصبنا ذنوبا عظاما، ہم جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کو پہنچ چکے، فلم یرد علیہم شیئا فانصرفوا، آپ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا تو وہ لوٹ گئے۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، انه من عمل منکم سوءا بجہالۃ استئناف بتفسیر الرحمت، کہتے ہیں کہ رحمت کی تفسیر کا استئناف ہے، کہا کہ اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، تو آگے اسی رحمت کی تفسیر ہے کہ جب تم میں سے کوئی جو ہے وہ کوئی برا کام غفلت میں کر دے تو اللہ سے معاف کرنے والا ہے۔ وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البذل سوءا بجهالة، على البذل منها۔ یہاں پر استئناف و تفسیر رحمہ بے تفسیر رحمت، جب یہ استئناف ہوگا انہو، تو پھر یہ انہو یہاں پر اور آگے آیت کے آخر میں انہو غفور الرحیم جو ہے، فانہو غفور الرحیم، یہ دونوں جگہ پہ جو ہے وہ نافع، ابن عامر، عاصم اور یعقوب کی قرأ میں تو یہ انہو فتح کے ساتھ ہے، اور ابن کثیر اور ابو عمر اور حمزہ اور کسائی کی قرأت کے اندر یہ کسرہ کے ساتھ ہے انہو۔ بہرحال نافع کی جو قرأت ہے، پہلا اس قرأت کے اندر پہلا جو ہے وہ مفتوحہ ہے،
یعنی انہو، اور دوسرا جو ہے مکسورہ ہے انہو. اور جن حضرات نے پہلے کو کسرہ دیا ہے انہو من عمل منکم، جن نے اس کو کسرہ دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام یہاں پر مستانفہ ہے، اور کلام جو ہے وہ اللہ کے قول کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ پہ ختم ہو گیا، پھر انہو من عمل منکم سوءا سے نیا کلام شروع ہوا. اور یہ جو آیت ہے یہ اس رحمت کی تفسیر ہے جسے اللہ نے اپنے اوپر لکھا ہے. اور جو حضرات انہو اس حمزہ کو فتح دیتے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ اسی رحمت سے بدل بنایا ہے اور اس رحمت کی تفسیر بنایا ہے. اور صورت کے اندر تقدیری عبارت ہوگی کتب علی نفسہ انہو من عمل، تو یہ معنی بنے گا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لکھا ہے کہ جو آدمی غفلت سے کوئی گناہ کر لے پھر اس کے بعد توبہ کر دے اور اپنے آپ کو درست کر دے تو اللہ اس کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ استناف بتفسیر رحمت، یہ استناف ہے رحمت کی تفسیر کا. وقرأ نافع وابن عامر، استناف ہوگا تو پھر انہو من عمل منکم ہوگا اور کلام جو ہے پیچھے ختم ہو جائے گا اور انہو سے نیا کلام شروع ہوگا. اور نافع، ابن عامر، عاصم اور یعقوب نے اس کو فتح سے انہو فتح پڑھا ہے علی البدل منہا، رحمت سے بدل بنایا ہے اور رحمت کی تفسیر بنایا ہے. اور اس صورت کے اندر تقدیری عبارت ہوگی کہ کتب ربکم علی نفسہ نفسہ ان من عمل، تو یہ بات لکھی کہ اپنے نفس پر یہ لازم رکھا کہ انہو من عمل، تو یہ پھر بدل بن جائے گا فتح کی صورت میں. بجہالت فی موضع الحال، یہ بجہالت یہ موضع حال میں ہے. یعنی من عمل ذنبا جاہلا بحقیقت ما یتبعہ من المضارع، کہ جس سے جو ہے وہ کوئی گناہ کا کام کیا اس چیز کی حقیقت سے جاہل ہوتے ہوئے، ناواقف ہوتے ہوئے کہ جو اس کے نتیجے کے طور پر آئے گی من المضارع نقصان میں سے، والمفاسد اور مفاسد میں سے. کعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما اشار الیہ، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے. او متلبسا بفعل الجہالت، یا جہالت کے فعل کے ساتھ ملتبس ہوتے ہوئے. فإن ارتکاب ما یؤدی الی الضرر، اس لیے کہ ایسے کام کو کرنا جو ضرر کی طرف لے جائے. من افعال اہل الصفع والجہل، یہ بے وقوفوں اور جہالت والوں کے افعال میں سے ہے. یہاں پر یہ بات کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر کی یہاں مثال کیا دی اور کون سے فعل، تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. ثم تاب من بعد العمل والسوء، عمل اور برائی کے بعد جو توبہ کر لے وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لے بالتدارک، جو غلطی کی اس کا تدارک کر لے اور عزم کرے کہ جی ان لا یعود الیہ، آئندہ کبھی اس کام کی طرف نہیں لوٹے گا. فانہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وکذالک ومثل ذلک التفصیل الواضح، جو ہم نے اوپر واضح تفصیل بیان کی ہے اسی طرح نفصل الآیات، ہم باقی آیات قرآنی کو بھی تفصیل سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. ای آیات القرآن فی صفت المطیعین
والمجرمین المسرین منہم والاوابین، جو اطاعت کرنے والوں کے بارے میں ہیں اور مجرمین کے بارے میں ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ اصرار گناہوں پر اصرار کرنے والوں اور اوابین جو ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں جو آیات ہیں ان کو بھی ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرم لوگوں کا راستہ واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں قَرَأَهُ نافعًا بِالتَّاءِ وَنَصْبِ السَّبِيلِ، کہتے ہیں کہ نافع نے اس کو تا کے ساتھ اور سبیل کے نصب کے ساتھ، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ آپ جو ہیں وہ علامانہ وَلِتَسْتَوْضَعَ یا محمد، اے محمد آپ واضح کر دیں سبیلہم ان کا راستہ، فَتُعَامِلْ كُلَّ مِنْهُمْ بِمَا يَحِقُّ لَهُ، اور آپ ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جس کے وہ مستحق ہیں۔ فصلنا هذا التفصیل، اور وہ تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے کہ کیا کیا کس چیز کے مستحق ہے۔ وابن کثیر وابن عامر وابو عامر ویعقوب وحفص عن عاصم برفعه، اور کہتے ہیں کہ ابن کثیر، ابن عامر، ابو عامر اور یعقوب اور حفص نے اس کے رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اس معنی پر کہ وَلِتُبَيِّنَ سَبِيلُهُمْ، کہ تاکہ آپ وَلِتُبَيَّنَ، تاکہ ان کا راستہ واضح کر دیا جائے۔ انہوں نے لتستبین کو لتستبین تائے تانیث کے ساتھ پڑھا ہے اور سبیل کو رفع کیا ہے برفع السبیل، والباقون بالیاء، اور باقی نے جو ہے وہ تستبین کو یا کے ساتھ پڑھا ہے لیستبین، اور سبیل کے رفع کے ساتھ پڑھا ہے علی تذکیر السبیل، سبیل کو مذکر بنا کر، فإنه یذکر و یونس، یہ مذکر بھی ہوتا ہے اور یذکر و یونس مونس بھی ہوتا ہے۔ ویجوز ان یعطف علی علت المقدرہ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو علت مقدرہ پر اس کا عطف کیا جائے، یعنی نفصل الآیات، ہم آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں لیظہر الحق، تاکہ حق ظاہر ہو، ولتستبین، اور تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو۔ تو لیظہر الحق جو علت مقدرہ ہے تفصیل آیات کی، آیات کیوں کھولتے ہیں؟ حق کے ظاہر کرنے کے لیے، تو اس پر اس کا جو عطف ہو۔ قل انی نہیت، کہہ دیجیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے، اے صرفت و زجرت، مجھے پھرا گیا ہے اور مجھے روکا گیا ہے، بما نصب لی من الادلۃ، ان ادلہ کے ذریعے جو میرے لیے رکھی گئی ہیں، قائم کی گئی ہیں، وانزل علی من الآیات فی امر التوحید، اور وہ آیات جو میرے اوپر توحید کے معاملے میں نازل کی گئی ہیں ان کے ذریعے مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، انا عبادت ما تدعون، یعنی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، ای او ما تدعونها آلہہ، جنہیں تم جو ہے وہ الہ پکارتے ہو، ای تسمونها، الہ کا نام دیتے ہو، مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، تاکید لقطع اطماع، یہ تاکید ہے، پہلے کے اندر بھی یہی بات ہے اور اس میں بھی، تو یہ تاکید ہے ان کی لالچ کو دور ختم کرنے کے لیے، وہ اشارہ، اور یہ اشارہ ہے اشارۃ الی الموجب للنہی،
نہیں کے موجب کی کہ مجھے جو منع کیا گیا ہے کہ میں وعلت الامتناع اور امتناع کی علت ہے ان مطابعتہم ان کی مطابق کہ تمہاری یہ خواہشات ہیں وسط جہال لہم اور ان کی جہالت اور ان کو جاہل بنانے وہ بیان لمبدأ ضلالہم اور یہ ان کی ضلالت کی ابتدا کا بیان ہے فأن ما هم علیہ ہوا اور وہ بات کہ جس پر وہ ہیں یہ صرف خواہش ہے ولیس بحدیث اور یہ سیرت و ہدایت نہیں ہے وہ تنبیہ لمن تحر الحق اور جو حق تلاش کرتا اس کے لیے تنبیہ ہے اس بات پر کہ ان یتبع الحجہ کہ وہ حجت کی پیروی کرے ولا یقلد اور تقلید نہ کرے فقد ضللت اذن اگر میں نے ایسا کیا تو میں تو راستہ سے بھٹک جاؤں گا ان اتبعت اہواءکم فقد ضللت اگر میں نے تمہاری اتباع کی تمہاری خواہشات کی تو میں تو بھٹک جاؤں گا وما انا من المهتدین اور میں ہدایت یافتہ میں شمار نہیں ہوں گا ای وما انا فی شیء من الہدی میں ذرا بھی ہدایت پر نہیں ہوں اگر میں تمہاری بات مانتا ہوں حتی اکون من ہدایت یہاں تک کہ میں ان کے شمار میں آ جاؤں مجھے تو کوئی ذرا برابر بھی ہدایت نہیں ہوگی وفی تعریض بانہ کذالک اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کافر اسی طرح یعنی وہ ہدایت پر نہیں ہے